آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز اور آج کے ویلاگ میں نئی حکومت کا پہلا ویلاگ ہے، یعنی ہماری نئی سیاسی جو دور ہے اس کا جو آغاز ہوا ہے۔ اس پہ میرے چند مدعا ہیں، ان میں پہلے نمبر پہ آزاد امیدواروں کی بات ہوگی، دوسرے نمبر پہ کل رات کیا ہوا اور آج صبح کیا ہوا، اور تیسرے نمبر پر عمران خان نے ڈیاللہ سے کیا پیغام دیا ہے مقتدر قوتوں کو، اور چوتھے نمبر پر تین بڑی سیاسی شخصیات اسلام آباد میں پاکستان کی کروڑوں کی جو عوام ہے، 22 کروڑ ہے، 24 کروڑ ہے، 25 کروڑ ہے، جو بھی اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے آزاد امیدوار میں اپنے گزشتہ ویلاگز میں بار بار یہ حوالہ آپ کو گزشتہ ویلاگز کا اس لیے دیتا ہوں کہ باتیں وہ ہوتی ہیں سیاسی طور پر یا صحافتی طور پر، رائے وہ ہوتی ہے جو مصدقہ طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں کھل کر سامنے آ رہی ہو۔ کوئی بھی نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں جانتا، لیکن جو غیر جانبدارانہ رائے ہوتی ہے وہی سامنے آتی ہے۔ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں، میرے ذرائع کے مطابق ان سے رابطہ کیا گیا ہے، اور ان میں سے جو لوگ سیٹل ہو گئے ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، وہ فگر آج شام تک سامنے آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے الیکشن کا جو رزلٹ ہے ان کی ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے، کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہے یہ رزلٹ، تو اسی لیے روکا ہوا ہے کہ آزاد امیدواروں کی ٹوٹل ڈیٹیل سامنے آ جائے، کون کس کی گود میں جا کر بیٹھ رہا ہے، کس کی کتنی بولی لگ رہی ہے۔ اب جو لوگ جذباتی ہو رہے ہیں کہ عمران خان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، کوئی بینگن پہ جیتا ہے، کوئی چھتری پہ جیتا ہے، کوئی بینچ پہ جیتا ہے، کوئی کوئین پہ، کوئی کس پہ، تو وہ سب پی ٹی آئی کے یہ آزاد امیدواروں کو میں نے پہلے گزارش کی تھی، واضح پیغام تھا کہ جیتو گے تو پھر جو ہم کہیں گے، جس طرح کی ہوا ہوگی اس طرف جانا ہوگا، کیونکہ آزاد امیدوار بھی دیکھیں اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی تو ہے نہیں، اس لیے اگر وہ اکیلا اپنا فیصلہ کرتے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپوزیشن میں رہتے ہیں، تو اس میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہیں، انہوں نے اپنی گلی محلے کی سیاست بھی کرنی ہے، انہوں نے اپنی برادری سسٹم کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ جو ایک رومانس آپ کے سامنے ARY، بول، سما، یہ سب لوگ یہ جو رومانس پھیلاتے ہیں نا، 5-10 سیٹیں، 5-10 حلقوں کے ووٹ سامنے آئے اور شور مچا دیا، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس سے ہٹ کر حقیقت کو دیکھیں۔ میں نے کل بھی 1-2 چینلز پہ گزارش کی تھی کہ یہ الیکشن 2 دن لٹکے گا، اور آج شام 5 بجے سے پہلے تک بہت بڑی خبریں آنی ہیں۔ پہلی خبر تو آزاد امیدواروں کے حوالے سے یہ میں نے آپ کو دے دی کہ جناب ان میں سے بڑے لوگوں سے رابطہ ہو گیا ہے، بڑی سیٹلنگ ہو گئی ہے، اور آگے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب سے لوگوں نے کہا جی کہ اس سے ملاقات کر لی، رات کو بڑا پیغام چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹمکان ہو گیا۔ خان صاحب جیل میں ہیں، انہیں سزا سنائی جا چکی ہے اور انہیں مجرم ثابت کیا جا چکا ہے۔ آپ ان حقائق کو دیکھیں، یہ حقائق سامنے رکھ کر پھر اب آپ آئیں عمران خان کی جانب، آپ اس الیکشن کے رزلٹ کی جانب اور اس کی امپلیمنٹیشن کی جانب۔ تو ایسے میں وہ جو ملاقات ہوئی ہے وہ ایک محض خانہ پوری ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور پارٹی اپنا سیاسی جو قد و قامت ہے یا جو وجود ہے زمینی گراؤنڈ پر وہ نہیں رکھتی۔ آپ اس کو چاہے جو کچھ مرضی کہہ لیں، یہ میں کوئی تحریک انصاف کی مخالفت میں نہیں کہہ رہا، حالات یہاں تک لائے گئے ہیں۔ حقائق کو دیکھیں، تجزیے کو دیکھیں، تبصرے کو دیکھیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال سمابیہ طاہر جو ہے وہ جیت رہی تھیں اور یکدم جو ہے وہ رزلٹ چینج ہوا، اور جو ان کے مد مقابل امیدوار تھے وہ جیت گئے، دانیال چودھری ایک بہت بڑی لیڈ کے ساتھ۔ اب یہ چیزیں ہیں نا سامنے۔ اسی طرح میں اگر 1 بائی 1 تجزیے میں جاؤں تو وہ پھر مجھے بڑی دیر لگے گی۔ تیسری بات، اس وقت میاں نواز شریف صاحب آصف علی زرداری رات کو آ گئے۔ آصف علی زرداری جب آئے تھے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آزاد امیدواروں والی کہانی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کے الیکشن کمپین اور بلاول کا الیکشن کمپین خطاب کے دوران آزاد امیدواروں کو بار بار جو ہے وہ تھاپی دی جا رہی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ JKT کو اور نواز شریف کی بھی اسلام آباد آمد کی خبریں ہیں، یہ 3 بڑی مقتدر قوتیں ہیں، یہ مل کر آگے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا، 26 کروڑ عوام کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ بھی کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلی حکومت کی بات ہو رہی ہے، تو جو فارمولہ سامنے آ رہا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے، اس سب پہ بات کرنے کے لیے سینئر تجزیہ کار لاہور سے اینکر پرسن جناب اقبال شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی دوستو، اس وقت لاہور سے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جناب اقبال شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اقبال بھائی، کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ۔ بہت شکریہ وقاص صاحب، الیکشن میں تو رات تھکا دی ہے، تو ہم بھی لائیو پروگرام کر کے پھر میں تو 2 بجے کے بعد میں نے کہا مجھے تو وقاص عزیز کو تو مجھے پتا ہے نا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ الیکشن میں جو ہے اسی طرح ہم اکٹھے تھے KN نیوز پہ، اور 9:35 کا ٹائم تھا اور DRS سسٹم بیٹھ گیا تھا، رات بھی یہی ہوا۔ اس میں صرف یہ ہے کہ اب الزام تراشی سے چیف الیکشن کمیشن نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کے پاس سارے الیکشن
کہ رزلٹ موجود ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس موجود ہیں. وہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ رکھ کے بیٹھا ہوا آ چکے، بلکہ اور بھی کچھ لوگوں کے پاس مکمل الیکشن ریزلٹس آ چکے ہیں. ہاں جی. اب آپ دیکھیں نا جو یعنی رزلٹ کا جو ہے 45 ہے، وہ ریکنسائل سارے چینل انہوں نے اپنے طور پر ریکنسائل کر رہے ہیں، ان کو سارا رزلٹ باقاعدہ دکھا رہے ہیں. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ ہمارے چینل کو جلد خبر دینے میں، لوگوں کی ہائپ کریٹ کرنے میں بھی میں سمجھتا ہوں ان کا بھی کوئی جواب نہیں. ہاں بالکل. کہ اگر 200 پولنگ اسٹیشن ہے تو 6-7 پولنگ اسٹیشن پر یہ غبارے اڑانے شروع کر دیتے ہیں، پھر پرسپشن بلڈ کر دیتے ہیں، لوگوں کی توقع بڑھا دیتے ہیں، پھر لوگ مانتے نہیں ہیں. ہاں جی. اچھا اقبال شاہ صاحب، یہاں پہ دو تین جو چیزیں ہیں، دو تین سینیریوز ہیں، ان کو دیکھنا از حد ضروری ہے. دیکھیں سسٹم جو ہے وہ اور ہے اور سکرین جو ہے وہ بالکل اور ہے. رات کو نواز شریف صاحب ہار رہے تھے، مریم نواز صاحبہ کا رزلٹ کہیں غائب تھا، حمزہ شہباز صاحب کا جو ہے وہ ایک لیڈ نظر آ رہی تھی، لیکن صبح یکسر جو ہے وہ رزلٹ چینج نظر آئے جب کولیکٹیو رزلٹ سامنے آئے. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1982 سے لے کے مسلم لیگ نون کا یہ ذاتی سا آپ کہتے ہیں ان کی یہاں سے لوگوں کا ملنا جلنا ہے. ایک نسل بوڑھی ہو گئی ہے، ان کے ساتھی بوڑھے ہو گئے، ان کے اگر اولادیں ہیں. یہاں بے تحاشا لوگوں کی نوکری ہیں. جو پولیس میں کانسٹیبل تھا وہ سب انسپیکٹر بن گیا ہوا ہے. اور پھر لوگ اس طرح اپنا اپنا سمجھتے ہیں ان کو، تو وہ اس کو تو اگنور نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں کوئی اس قسم کی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی نظریاتی باتیں تو آئیڈیل ہے نا، وہ تو اس کو چھوڑیں. وہ حمزہ نے کام جنوب شمالی پنجاب میں بڑا، شمالی لاہور میں بڑا کیا تھا. اور مریم بھی جب جاتی ہے لوگ اب کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. یہ ان کو جو ٹی وی چینل ہرا رہے تھے وہ میں سمجھتا ہوں ویسے ہی ان کا ایک دل کرتا ہے کہ لوگ ذرا خبر کو قیامت ہوئی رات کو، اسلام آباد بڑی تھرتھلی مچی، اس کے بعد اڈیالہ میں بھی الرٹ ہوا، عارف الوی صاحب گئے. اب میاں نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کی اسلام آباد آمد کی اطلاعات ہیں. یہ کیا نیا جوڑ توڑ دیکھ رہے ہیں آپ سر؟ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ لگ گیا، بے شک آپ کتنا بات کو چھپائیں، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہے کہ یہ ملک کو چلانا ہے، ملک معاشی طور پر کافی بیٹھ گیا. ضد خان صاحب کو بھی ذرا تھوڑی چھوڑ دینی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ وہ اگر کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی تو غلط بات ہے. یعنی ملک میں دوسرے جو پولیٹیکل لوگ موجود ہیں اور حقیقت ہیں. آصف علی زرداری آپ نے دیکھا کہ کتنے بڑے اپنے مخالفوں سے انہوں نے ہمیشہ ہاتھ بڑھایا اور پھر یہ ہے کہ چیز کو آگے بڑھایا. میں سمجھتا ہوں عارف الوی صاحب اگر اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو حرج نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بھی اگر ان کے ساتھ کوئی پیکج کیا گیا ہوا ہے اور پیکج ہے باقاعدہ، جی بالکل پیکج ہے. کو نبھانا بھی ہے. جی بالکل نبھانا بھی ہے، یہ اصل بات ہے. اچھا پیکج سے مراد آپ اس کو ذرا ایکسپلین ہم نہیں کرتے کہ جب آپ کسی دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری دینی پڑتی ہے نا سر. جی بالکل ایسے ہے، ایسے ہے. تو پیکج کمپلیٹ کرنا ہے. لیکن میاں نواز شریف کے متعلق یہ بھی خبر ہے کہ وہ چونکہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلم لیگ نون میں جان ڈالی جائے، کہ نیا ان کو مینوفیسٹو دیا جائے. وہ کامیاب تو نہیں ہوا لیکن بہرحال ان کے آنے سے تھوڑا سا کمپین بہتر ہوئی تھی. وہ آئیں گے، اگر بن جاتے ہیں حلف اٹھائیں گے تو 2-3 مہینے بعد کوئی ایسا میں نہیں کر کے چلے جائیں گے. اور پھر بھی ہے شاید پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی سال گزر جائے. لیکن میرے پاس اطلاعات موجود ہیں، مصدقہ جو اطلاعات ہیں میرے پاس وہ یہ ہیں کہ شہباز پلس مریم اور بلاول پلس مریم، یہ دو چیزیں ہیں، اس پہ بات چیت چل رہی ہے. لیکن جس کے زیادہ چانسز مصدقہ اور غیر مصدقہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں وہ شہباز پلس مریم ہے. کیونکہ شہباز جو ہے نا آپ دیکھیں بڑی سمارٹ موو کر رہا ہے. وہ تابع دار تو اپنے بھائی کا ہے لیکن اسٹیبلش. اور میاں نواز شریف اپنی عادت سے اسپیشل انویسٹیگیشن کمیٹی بنی ہے. میاں نواز میں فٹ نہیں آتے. ان کو سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا گیا. وہ آئے، انہوں نے اپنی فیس دکھایا کیونکہ پارٹی میاں سے نواز شریف کی ہے، فالوئنگ بھی زیادہ ہے. وہ آئے، انہوں نے کام اپنا مکمل کر لیا. صحیح. تو رات جو ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ میں، آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی بات پہ آ رہے ہیں یا نہیں؟ یہی ہے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھے
فیلر پھینکے گئے تھے کہ تھوڑا سا یہ آپ نے دیکھا 3 دن میں سزائیں دی گئی ہیں اور پھر آپ ایک ایسی پارٹی کو توڑا گیا. اس میں پاکستان کی جو عدالت عظمیٰ ہے یہ آپ دیکھیں اس بات کو بے شک اناؤنس کرنا چاہیے. یہ پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک ایسی سپریم کورٹ جہاں لوگ انصاف لینے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے فیصلوں میں ایک پارٹی کو ختم کر دیا, اور وہ بھی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کو حق کی رائے دہی سے ہی روک دیا گیا. اور پھر ہم اس کا انڈیا کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ حق کی رائے دہی کے لیے پیٹتے رہتے ہیں, یونائٹڈ نیشن کے لیے پیٹتے رہتے ہیں. اپنے ملک میں ہمیں یعنی فالوئنگ رکھنے والی پارٹی کے متعلق فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے, مجھے بتائیے, اور پھر فیصلے 3 جج صاحبان نے دیے. اس کے باوجود زخم تو بڑے گہرے ہیں, لیکن سیاستدان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے, کیونکہ ملک بڑا اہم ہے اور دہشت گردی ہے, افواج پاکستان پر محنت کر رہی ہے, اور اس کو تھوڑا سا عمران خان صاحب کو سوچنا کہ چلو اگر کچھ سال 6 مہینے نہیں بھی صورتحال میں وہ آتے تو کوئی بھی حرج نہیں. صحیح. بہرحال اللہ کرے کہ یہ معاملات جلد از جلد فائنل ہوں, کیونکہ اس طرح ایک انتشار کی کیفیت بھی بن رہی ہے. انتشار نہیں, ملک کا پٹھا بیٹھ گیا, بے روزگاری ہے. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے, لوگوں کا کسی بندے کے ساتھ کوئی رومانس نہیں رہا. یہ جو ووٹ مخالفت میں پڑا ہے ان لوگوں کے, پی ڈی ایم کے یا مسلم لیگ نون کے, یہ نفرت ہے. عمران خان کی فیور اس کو میں نہیں لیتا, کیونکہ اگر کوئی اور بھی یہ بات ان کے مخالف ہوتا تو اسی طرح رویہ اختیار کرتی عوام, کیونکہ ان کے دشمنوں سے وہ ہاتھ ملانے کے لیے عوام تیار ہیں. صحیح. ان پارٹیوں نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اور لوگوں کا فیوچر انہوں نے ڈارک کر دیا. بہت شکریہ آپ کا اقبال شاہد صاحب, آپ نے وقت دیا اور ساری صورتحال پہ بات کی. تھینک یو.